بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ربنا وابعث فیہم رسولا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. واجب الاحترام محترم اور معزز سامعین، آج مجھے آپ کی اس مسجد میں تیسری مرتبہ آنے کا موقع مل رہا ہے. اس سے پہلے میں 2 پروگراموں میں نعت پڑھنے کے لیے آیا تھا. آج مجھے حکم ہوا کہ آپ نے سیرت طیبہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لب کشائی کرنی ہے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بات کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس بابرکت پروگرام میں، اس بابرکت دن میں، بابرکت ذات کی توفیق سے، رب العالمین کی توفیق سے، ہدی للعالمین یعنی قرآن کریم کی روشنی میں رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہماری یہ سعادتیں ہمارے لیے ان توفیقوں میں برکتیں نصیب فرمائے اور ہم اپنی زندگی میں بار بار ان لمحات سے گزریں کہ زمین پہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوں، اللہ کے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش میں اپنے فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر فرمائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ مسجد میں تشریف لے کے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اس اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، اور آپ جیسی عظیم ہستی، آپ جیسے پیغمبر اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے. اس بات پہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا واقعی تم اسی بات کے لیے یہاں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہ قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہارے ارادوں یا تمہاری نیتوں پہ کوئی شک ہے، بلکہ میں نے ایک تاکید کے لیے یہ بات تم سے پوچھی، اور یہ بات میں نے اس لیے پوچھی کہ میں تمہیں یہ خوشخبری سنا دوں کہ تم یہاں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اور آسمانوں پہ اللہ کی ذات اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ بات کہہ رہا ہے، بیٹا بیٹھ جائیں ذرا، ابھی چھوڑ دیں، میری بات سن لیں پھر آخر میں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ ہے میرے بندے جو زمین پہ بیٹھ کے مجھے یاد کر رہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن کریم میں ارشاد فرمائی کہ فاذکرونی اذکر، تم مجھے اس زمین پہ بیٹھ کے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. ہم آپس میں بیٹھ کے گناہگار بندے آپس میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اپنے مقدس فرشتوں کے سامنے ہمیں یاد کرتا ہے. تو اس لیے یہاں آ کر بیٹھنا یہ اللہ کی توفیق سے. سامعین محترم، ابھی ذکر ہو رہا تھا اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کا، کہ اس کتاب کو سمجھا جائے. جیسے یہاں یہ بات ہمارے محترم نے کہی کہ ہمیں جب سمجھ آئے گی تو ہمارے جذبات اور احساسات جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ابھریں گے اور تازہ ہوں گے. اگر سمجھ ہی نہ آئے تو ہم اپنے جذبات اور احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتے. وہ اس لیے روتے ہیں کہ انہیں اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور ہم ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تک کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہوتا. 6 کلمے ہمیں آتے ہوتے ہیں مشکل سے، لیکن ہم ان کی ٹرانسلیشن نہیں جانتے کہ ہم اس میں کہتے کیا ہیں. ہم درود شریف ساری زندگی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کا ترجمہ دیکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس میں ہم کہتے کیا ہیں. یہ ہمارے آج کے دور کا، جبکہ انفارمیشن کا دور ہے، تعلیمی ایک لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم عام ہو گئی، لیکن وہ جو تعلیم عام ہو رہی ہے وہ ہمارا مقصد نہیں، اور جو ہمارا مقصد ہے وہ ہم عام نہیں کر رہے. اس لیے قرآن عظیم الشان کو مختلف زاویوں سے پڑھنا یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کے قابل ہوں، تاکہ جب ہم الحمد سے شروع کریں اور والناس پہ پہنچیں تو ہمیں کچھ سمجھ تو آئے کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب سے حاصل کیا کیا. اور یہ کوئی قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا اور اس کی تلاوت کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں اپنی کتاب میں بیان فرمائی، ان میں سے یہ ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب قرآن کریم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی لوگوں کے سامنے تلاوت بھی کرتے ہیں
وَيُزَكِّيهِمْ، اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت بھی انہیں سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے لینا ہے کہ اس کتاب میں حکمت کیا ہے، اس میں سے ہم نے سیکھنا کیا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ کی کتاب میں جن ہستیوں کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی سب سے برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، کہیں حضرت ابراہیم کا، کہیں حضرت آدم کا، کہیں حضرت موسیٰ کا، کہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، کہیں دیگر انبیاء کا ذکر فرمایا۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں، سب سے زیادہ اللہ کی کتاب میں 3 مضمون اللہ کی کتاب میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوئے، تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت۔ سب سے زیادہ اللہ کی توحید، اس کے بعد اللہ کے پیغمبروں کی رسالت کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد عقیدہ آخرت کا ذکر ہوا۔ اللہ نے انبیاء کی رسالت کا ذکر فرمایا، اور پھر انبیاء کا جو تذکرہ کیا اس میں بھی مختلف انداز اپنائے۔ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ نے یا ابراہیم کہا، یا یحییٰ کہا، یا موسیٰ کہا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، یا زکریا، مختلف اللہ نے انبیاء کے نام لے کے ان کا ذکر فرمایا، ان کے واقعات ذکر فرمائے۔ کہیں اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، کہیں کہا سلام علی الیاسین، کہیں کہا کہ سلام علی نوح فی العالمین، کہیں کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نام لے کے ان پہ سلامتی کا بھی ذکر فرمایا، اور جب انہیں پکارنا چاہا تو نام لے کے پکارا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو ایک تو یہ کہ اللہ نے کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، نام سے نہیں پکارا، بلکہ جب اس کی نوبت آئی تو اللہ نے کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہیں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، یاسین کہہ کے پکارا، طٰہٰ کہہ کے پکارا، لیکن کہیں بھی اللہ نے باوجود اس کے کہ 4 جگہ پہ اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد ذکر فرمایا، نام کا تذکرہ 4 جگہ کیا، لیکن نام لے کے ایک جگہ بھی نہیں پکارا، بلکہ آپ کو آپ کی اعزاز اور ایوارڈ سے پکارا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات، جب سلام کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سیدھا کہا سلام۔ لیکن جب، اور پھر ایک اور بات کہ جب یہ کہا سلام تو لوگوں کو نہیں کہا کہ اللہ کے ان پیغمبروں پہ سلام بھیجو، کسی کو انہیں کا حکم نہیں دیا، تذکرہ ضرور کیا سلام علی المرسلین، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کی باری آتی ہے تو پوری ایک تمہید باندھی جاتی ہے، اور یوں کہا جاتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پہ درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان پہ سلام بھیجو اور خوب اچھی طرح سلام بھیجو۔
اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا سلام علی محمد، لیکن ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ایک تمہید باندھ کے پھر یہ فرمایا کہ میں سلام نہیں بھیجوں گا، تم نے بھی درود بھیجنا ہے اور سلام بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ لیکن آپ دیکھیں تھوڑا سا اور اگر ہم ڈیپلی اس کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل اور خصائل کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعضاء مبارکہ کا ذکر فرمایا۔ کہیں اللہ اپنے حبیب کے چہرے کا ذکر فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے میرے حبیب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا بار بار ہم اسے دیکھ رہے۔ کہیں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہیں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر فرماتے ہیں کہ لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے فوراً حرکت نہ دیں، بلکہ پہلے آپ جبریل کی تلاوت سنیں، جب سن لیں تو اس کے بعد آپ اپنی زبان پہ اس قرآن کو جاری فرمائیں۔ لا تحرک به لسانک، اللہ نے اپنے حبیب کی زبان مبارک کا بھی ذکر فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا ذکر فرمایا، الم نشرح لک صدرک۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا ذکر فرمایا۔ ان اعضاء کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور یہ تو چھوڑے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے میرے حبیب لا اقسم بهذا البلد، میں اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تو اس شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا عظمت ہے اس شہر کی؟ کہ عظمت یہ ہے کہ انت حل بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اے میرے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یہ آپ کا شہر ہے۔ تو اتنا تفصیل سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں آداب بیان فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام میں اس کو ایک اور پیرائے میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن بات یہاں آ گئی۔ اور سنتے چلے جائیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا ذکر فرمایا۔ آداب نبوی سورہ حجرات کو ہم پڑھیں تو بات ہی اللہ یہاں سے شروع فرماتے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو لا تقدموا بین، اپنے قدم بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے اونچی آواز میں کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہو تو تمہاری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ خبردار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہو تو آواز بھی تمہاری بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پکارنے کے اور یہاں گفتگو کے آداب کچھ اور ہیں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہارے دلوں میں احساس ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے پیغمبر سے مخاطب ہو، اللہ کے اس عظیم ہستی سے مخاطب ہو جو خود اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے نہیں پکارتی۔ تو تم کون ہوتے ہو تم اپنی آوازوں کو بلند کرو؟ لہذا یاد رکھو، اگر تم نے ایسا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہی برباد کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سامعین محترم، سورہ احزاب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حوالوں سے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب، میں آداب کی پہلے بات کر لوں اب چونکہ بات اس پہ ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کے آداب
اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان فرمائے، لا تدخلوا بیوت النبی، خبردار اس وقت تک اللہ کے پیغمبر کے گھر میں تم نے داخل نہیں ہونا جب تک کہ تمہیں دعوت نہ دی جائے، اور جب آؤ اللہ کے حبیب کے گھر میں فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو فوراً وہاں سے نکلو اور وہاں بیٹھ کر مستانسین الحدیث، وہاں بیٹھ کر گپ شپ میں مصروف نہ ہو۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا ایسا کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا۔ آداب نبوی سکھائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے گھر بھی اگر تمہیں بلایا جائے تو وہاں بھی اس وقت جاؤ جب تمہیں بلایا جائے، اس سے پہلے نہ جاؤ، اور جب جاؤ اور کھانا کھا چکو تو فوراً نکلو اور وہاں پہ بیٹھ کے باتیں نہ کرو۔ تمہارا یہ عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ اور سامعین محترم، اگر خدا نخواستہ کسی مومن کے کسی عمل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال نہ برباد ہو جائیں۔ لیکن یہ تو ہے اہل ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی، لیکن جو کفار ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں، ان کے بارے میں یہ جو درود والی آیت ہم پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ سن لیں وہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں اور آخرت میں بھی لعنتی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اتنے آداب سکھائے جا رہے ہیں اور مقام سمجھایا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ دنیا میں دیکھیں، اگر آپ نے پی ایم کی کسی میٹنگ میں جانا ہو یا وہاں پہ ان کو ملنے جانا ہو یا پرائم منسٹر کی یا صوبائی وزرائے اعلیٰ کی یا کوئی بھی، ہر دربار کے اپنے آداب ہوتے ہیں، تو جانے والوں کو جانے سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں اس طرح جانا ہے، اس طرح جانا ہے، اگر آپ اس سے ہٹ کر گئے تو آپ کو نکال دیا جائے گا، اس جگہ آنے کے آداب یہ ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آداب سکھائے اہل ایمان کو۔ سامعین محترم، اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کے بعد ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی طرف۔ رائٹس کیا ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کشمکش کا دور ہے، دنیا کا ہر طبقہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے حقوق ملے، اور وہ اپنے حقوق کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، میدان میں آتا ہے، اسٹرائک کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، پہلے پرامن طریقے سے اپنی بات اقتدار اعلیٰ اور مقتدر حلقوں تک پہنچاتا ہے، بات بن جائے تو ٹھیک، نہ بنے تو باہر نکل آتا ہے۔ کوئی عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، کوئی مزدوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی پینشن کے حوالے سے بات کرتا ہے، ریٹائر ملازمین کی بات کرتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا ایک جو مسئلہ دیکھتا ہے اس کے لیے بات کرتا ہے۔ جس طرح ہر انسان کے حقوق ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں، اللہ کی کتاب کے بھی حقوق ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہیں۔ میں سب کی طرف سب کو تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے ان میں سے ایک ہی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، یعنی اللہ نے اپنا حق بھی بیان فرمایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق بیان فرمایا، اور اپنی کتاب کا بھی۔ حق کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور والنور الذی انزلنا،
اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کا پہلا حق یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لایا جائے. اسی طرح اللہ کے رسول کا بھی پہلا حق یہ ہے کہ ان پہ ایمان لایا جائے. اور پھر اللہ کی کتاب کا بھی پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پہ بھی ایمان لایا جائے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پہ کیا کیا جائے؟ ایمان لایا جائے. اور ایمان بالرسالہ یا ایمان بالرسول یہ کمپلیٹ کب ہوگا؟ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب لا الہ الا اللہ یہ نظریہ زندگی ہے، محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کے حقوق کی بات کی گئی، محمد الرسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی گئی. اب کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اتنا کہنے سے تو ایک انسان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس کو یہ سمجھنا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے زاویے کیا ہیں، دائرے کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں. تو دیکھیے اس حوالے سے علماء کرام نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے 5 زاویے ہیں. سب سے پہلی چیز جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایمان بالرسول ہے. اس میں پہلی چیز جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کا رسول نہیں ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا ہے. یعنی آپ صرف اللہ کے رسول نہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی ان حیثیتوں کو تسلیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حیثیتوں کو تسلیم کرنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. مثلا آپ کی ایک حیثیت کہ آپ انسانوں میں تشریف لائے، پھر آپ انسانوں کے سردار بن کے، خیر البشر بن کے تشریف لائے. آپ کی ایک حیثیت کہ آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ کی یہ حیثیت کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی حیثیت یہ کہ آپ نور ہدایت بن کے آئے، اور آپ کی حیثیت کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، اور آپ کی یہ حیثیت کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں. یہ حضور کی حیثیتیں ہیں. جب تک ہم ان سب کو تسلیم نہیں کریں گے تو ایمان بالرسالت مکمل نہیں ہوگا. تو اللہ کے حبیب کو آخری رسول ماننا. پھر دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اسوہ حسنہ ماننا، آپ کی زندگی کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی زندگی ایک کامل اسوہ حسنہ ہے. اس بات کا ایمان اور یقین رکھنا کہ ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں اگر کوئی ہستی آئیڈیل ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کامل اسوہ حسنہ. تیسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں حکمت ہے. اس بات کو ایمان سے تسلیم کرنا کہ آپ نے جو بات کہی وہ ضرور کسی نہ کسی حکمت پہ مبنی ہوگی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ درست اور صحیح ہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے، اور اس سے اچھا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قول اور فعل کو بعض چیزیں ہمیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے. تو جب حکیم جو ہوتا ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب اللہ حکیم ہے اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم نے میرے انسانوں کو جا کے کیا سکھانی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو بھی حکمت سکھانی ہے. اور یہ حکمت کیا ہے؟ یہ سنت رسول اللہ ہے. یہ حکمت کیا ہے؟ اس کی تفسیر مفسرین نے کی سنت سے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام وہ حکمت پہ مبنی ہوگا. کوئی کام اللہ کے حبیب، آپ بعض دفعہ ایسے ہوگا کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے، بعض دفعہ نہیں آئے گی، لیکن ہمارا ایمان ہو کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ صحیح ہے،
وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ سنت، وہ طریقہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اس بات کو بھی تسلیم کرنا. اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ کامیابی دنیا اور آخرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سمجھنا. کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر کسی چیز میں ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اور کامیابی بھی چھوٹی نہیں، فوزًا عظیما، بہت بڑی کامیابی اسے حاصل ہو گئی. معلوم ہوا کہ ایک مسلمان جب تک اس بات کو اپنے دل میں نہ بٹھائے کہ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اگر جوڑی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑی ہے. اگر میں اس طریقے پہ ہوں گا تو دنیا بھی میری کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اگر اس طریقے پہ نہ ہوا تو میری دنیا بھی برباد اور میری آخرت بھی برباد. اس بات کو اگر تھوڑا سا اور انداز میں سمجھے نا تو آج کل بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہودی بھی تو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، وہ فلانے بھی تو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے سارے بخشے بخشائے ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین اگر اللہ کے ہاں ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اللہ کے دین اسلام کے بعد کسی اور دین کی تلاش میں نکلے گا، کسی اور دین کو اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کرے گا. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آیت نازل ہوئی، یہ آپ جانتے ہیں کہ 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پہلا اور آخری حج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اس میں حضور نے اعلان فرمایا تھا آج مجھ سے یہ باتیں سن لو، ہو سکتا ہے آئندہ تم سے یہ بات کرنے کا موقع نہ ملے. اس وقت اللہ نے جو آیات نازل فرمائی سورہ مائدہ میں، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے تم پہ تمام کر دی. اتممت علیکم نعمتی، اور اگلی بات جو کی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے. اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ اب کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کے اوپر چلنے میں ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے میں ہی ہے. جس سے ایمان لایا اللہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، لیکن الا الذین آمنوا، وہ لوگ نقصان سے بچیں گے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجر عند ربہم. یہودیوں، عیسائیوں، صابئین، نصارہ، ان سب میں سے جو بھی اب اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے ان کے لیے اللہ کے یہاں جائیں. اور 5ویں بات جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے حضور اس بات کا یعنی ایمان. میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان بالرسالہ مکمل کیسے ہوتا ہے. 4 باتیں میں نے اس کی ذکر کی. 5ویں بات وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام ہمیں دے کے گئے، جو سسٹم آف لائف ہمیں دے کے گئے، جو وے آف لائف ہمیں دے کے گئے، طریقہ زندگی ہمیں دے کے گئے، وہ نظام، وہ طریقہ، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. مطلب کیا ہے اس بات کا کہ حضور جو ہمیں نظام معیشت دے کے گئے وہ نظام معیشت سب سے اعلیٰ، جو نظام سیاست دے کے گئے وہ نظام سیاست سب سے اعلیٰ،
جو نظام عدالت ہمیں دیکھے گئے وہ نظام عدالت سب سے اعلیٰ، جو نظام اخلاقیات ہمیں دیکھے گئے وہ نظام اخلاقیات سب سے اعلیٰ، جو نظام عبادات دیکھے گئے وہ نظام عبادات سب سے اعلیٰ۔ اللہ نے جو میرے اور آپ کے لیے عبادات کا طریقہ پسند فرمایا یہ سب سے افضل طریقہ ہے عبادات کا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے جو نظام تجارت پہ جو پسند فرمایا وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں نہ مانیں گے اور اپنے نظام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق نہیں لائیں گے، نظام جہاد جو اللہ کے حبیب نے دیا وہ سب سے اعلیٰ، ان سب چیزوں کو جب ہم مانیں گے اور صرف مانیں گے نہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو لائیں گے تو یقین کریں ہم تب صحیح مسلمان کہلائیں گے۔ میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو ایک آیت میری نظر سے گزری اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر تو منافقین کا فرمایا، اس پیرائے میں ذکر منافقین کا ہو رہا ہے سورہ نساء میں، تو اللہ رب العالمین نے وہاں ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ذکر چونکہ منافقین کا ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ولو، ان کی حالت یہ ہے ان منافقین کی کہ ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم، کہ اگر ہم ان سے کہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ویلیو کیا ہے، ایمان اس حکم کے حوالے سے کہاں تک ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ غزوہ بدر ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رائے جاننا چاہتے تھے وہ کن کی جاننا چاہتے تھے؟ انصار۔ مہاجرین تو سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، مکہ سے سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، وہ تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ بھائی جو اپنی جائیدادیں سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں تو وہ جانے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے ہمارے معاشرے میں چور آیا، ڈاکو آیا اور اس نے جناب انسان اپنی جائیداد بچاتے ہوئے بعض دفعہ جان دے دیتا ہے، لیکن صحابہ نے اپنی جائیدادیں حضور پہ قربان کر کے مدینہ آئے۔ تو مہاجرین تو تیار تھے، حضور انصار کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے اعلان فرمایا تو حضرت ایک صحابی کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، انصار کی رائے آپ جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ ہمیں دریا میں اور سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود پڑیں گے، ہم کود پڑیں گے، جان دے دیں گے، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے ایمان کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کا ذکر فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد عورت کو اختیار نہیں کہ اللہ کے رسول ایک فیصلہ کر دیں اور بعد میں وہ اس میں اپنا کوئی اختیار سمجھے۔ اب اس طرح کے بعد جو آیت میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا وہ سمجھے، اللہ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان سے کہیں ان اقتلوا انفسکم، کہ تم نے کوئی جرم کیا اور تمہیں قتل ہونا پڑے گا اس کی پاداش میں، برائے توبہ فرض کریں، یا او اخرجوا من دیارکم، اللہ کے رسول حکم کر دیں کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، کہیں اور جانا ہے نکلو یہاں سے، اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ ما فعلوہ، یہ ایسا نہیں کریں گے الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کی۔ اب ذرا میں اور آپ اپنے اوپر
ذرا نظر دوڑائیں، اگر یہ حکم مجھے اور آپ کو ہو جائے تو کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم تیار ہو جائیں، ہم نکل پڑیں؟ ہم تو ایمان کے اتنے کمزور ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دن رات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور الحمدللہ محبت ہے بھی، ایمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نفاق سے بچائے ہم سب کو، اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم حضور کی محبت میں سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بد اخلاقی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یتیم کا حق کھانے سے باز نہیں آتے، ہم وہاں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم مظلوموں کی دادرسی نہیں کر رہے ہوتے، ہم بہت سارے چیزوں میں بہت دور ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس دن ہم یہ عہد کریں کہ محبت رسول کا جو تقاضا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس میں دو چیزیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ یہ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں نبی امی کی، یعنی اتباع کا ذکر فرمایا اور اطاعت کا ذکر فرمایا۔ اب بہت ساری آیات ہیں، سب کا میں ذکر نہیں کرتا۔ اب یہ اطاعت اور اتباع ہے کیا چیز، اور ڈفرنس کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے اطاعت اور اتباع میں؟ تو علماء نے لکھا، علماء لغت نے بھی، مفسرین نے بھی لکھا کہ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت صرف یعنی اطاعت ہے ذہنی اور فکری ہم آہنگی کا نام، کہ آپ کسی کی سوچ اور فکر سے متفق ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، مانے یا نہ مانے یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ اس کی سوچ سے ہم آہنگی اختیار کر لیں، اس کا نام ہے اطاعت۔ اور اتباع اس سے آگے کی چیز ہے، اس سے بڑی چیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ ہم آہنگی یعنی ذہنی اور فکری ہم آہنگی کے بعد اس بات کو فالو کرنا شروع کر دیں، اس کے مطابق آپ اپنا عمل شروع کر دیں، تو یہ اتباع ہے۔ اور اتباع میں جو مفہوم ہے وہ محبت اور عقیدت کا نام ہے۔ دیکھیں، کسی کی بات ماننا، ہم جیسے اپنے آفیسر کی بھی بات مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، بس کیونکہ مجبوری ہے تو مان لیتے ہیں، اس کو اتباع نہیں کہتے، کیونکہ ہم دل سے ان کی عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، مجبوری ہماری جاب کی نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس طرح ماننا، اس کو اتباع نہیں کہتے۔ یہاں کسی اور تقاضے سے، کسی اور زاویے سے اتباع کا نام ہے کہ بات صرف ماننی نہیں ہے، بلکہ اس بات پہ جب عمل کرو تو مجبور ہو کے نہیں کرنا، بلکہ اس بات پہ جب عمل کرنے لگو تو اس وقت تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غرق ہوئے پڑے ہو، تم اس جذبے سے اس جذبے سے عمل کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی تھی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو تو مثال دی، فرمایا کہ سخت گرمی ہو، ایک شخص کو بہت سخت گرمی لگی ہو تو گرمی میں انسان سب سے زیادہ کیا چیز مانگتا ہے؟ ٹھنڈا پانی۔ تو حضرت علی نے فرمایا سخت گرمی میں آدمی کو سب سے زیادہ جتنی پانی سے محبت ہوتی ہے
جتنی سخت گرمی میں اور پیاس کے عالم میں آدمی کو جتنی ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں جس میں اتباع کا ذکر ہے۔ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو دین میری اور آپ کی خواہشات کا نام نہیں ہے، دین خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے۔ سنت اپنے طریقے کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا نام ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے یہ پسند ہے، لیکن اللہ کے حبیب کہتے ہیں مجھے یہ پسند ہے، تو آپ کو اپنی پسند چھوڑ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اپنانی ہوگی، تب کیا ہوگا؟ ایمان مکمل ہوگا۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کے اس دن کی نسبت سے، اس مہینے کی نسبت سے اور اس بابرکت محفل کی نسبت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور اتباع کو زندہ فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے۔ اور میں ایک آخری بات یہ عرض کروں کہ دیکھیں آج کل کتابیں عام ہیں، تراجم عام ہیں، اردو جس زبان میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں ہر زبان میں آپ کو قرآن بھی ملے گا، تفاسیر بھی ملیں گی، سیرت بھی ملے گی۔ تو کم سے کم اپنے بچوں کو ایک تو اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، ورنہ کل وہ میرا اور آپ کا گریبان پکڑیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو ہمارے والدین نے اس طرف لگایا ہی نہیں، انہوں نے تو ہمیں ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے دن رات محنت کی، خون پسینہ ایک کیا، سب کچھ ہمیں پڑھایا، نہیں پڑھایا تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھایا اور نبی کا فرمان نہیں پڑھایا۔ اس لیے اولاد کی تربیت اور تربیت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ان کا عقیدہ، ان کے عقیدے کی فکر کرنا، ان کے ایمان کی فکر کرنا۔ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ جس طرح پیسے کے ڈاکو، جائیدادوں کے ڈاکو باہر پھر رہے ہیں، اسی طرح ایمان کے بھی ڈاکو باہر پھر رہے ہیں۔ لہذا اپنے اولادوں کی اور اپنے ایمان کی فکر آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو جو ہوگا وہ الحاد کا ہوگا۔ دنیا ملحد ہو رہی ہے، دنیا کا ایمان اللہ اور اس کے رسول سے ہٹایا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے۔ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولادوں کو اللہ کے نبی کے دین کے قریب لائیں، اللہ کے قرآن کے قریب لائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے قریب لائیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں الحاد سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک سیرت کی کتاب اپنے اولادوں کو دیں تاکہ وہ مختصر سی ہو، وہ پڑھیں، انہیں پتہ چلے کہ ہمارے پیغمبر تھے کون، ہمارے نبی کون تھے، ہمارا دین کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے کیا۔ دنیا باہر جاتی ہے، لوگ باہر کے ملکوں میں کہاں لوگ چلے گئے، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مسلمان باہر بستے ہیں، وہاں پہ الحاد ہے، وہاں پہ طرح طرح کی سوچیں ہیں، اب تو یہاں بھی آ گئی۔ تو اس لیے سب سے بڑا چیلنج آج کی دنیا میں ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے، تعلیم یافتہ آدمیوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہماری جو یونیورسٹیاں ہمیں ماحول پرووائڈ کر رہی ہیں، جو ہمارے اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا عام ہے، سب کچھ سننے کو مل رہا ہے، تو صحیح فکر اپنی اولاد کو دینا، یہ آپ کو اس مسجد سے ملے گی، یہ آپ کو ان جگہوں سے ملے گی۔ تو اپنے اولادوں کی فکر کریں، میں اور آپ ہم سب مل کر، تاکہ اللہ ہمارے دین کو محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔